بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں نماز کا 5واں رکن سجدہ، اس کا انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سجدے کے حوالے سے تقریباً 12 مسائل عرض کیے جائیں گے۔ نمبر 1، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، سجدہ کرتے وقت زمین پر پیشانی اور ناک کا لگنا ضروری ہے۔ اگر عذر ہو تو کسی ایک پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، سجدہ زمین یا زمین کے قائم مقام کسی سخت چیز پر کرنا چاہیے۔ روئی، گھاس یا یہ فوم وغیرہ کے جو گدے ہیں جن پر سر رکھیں تو سر نیچے دبتا چلا جائے اور کسی جگہ قرار نہ پکڑے، جمے نہیں، تو ان پر سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ روئی کے وہ پتلے گدے جو دوران حج عرفات میں لوگ استعمال کرتے ہیں یا ایونٹ اجتماع میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر سر رکھیں تو تھوڑا سا دبانے سے پیشانی جم جاتی ہے، یہ صحیح ہیں۔ نمبر 5، سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے جب جائیں تو زمین پر سب سے پہلے گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور آخر میں پیشانی رکھی جائے گی۔ نمبر 5، سنت کے مطابق کامل سجدہ جب ہوگا جب ہم 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ وہ 7 اعضاء کون کون سے ہیں؟ دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ 4 ہو گئے، دونوں پاؤں کی انگلیاں 6 اور چہرہ 7۔ چہرے میں پیشانی اور ناک یہ دونوں بھی سجدے میں زمین پر لگنے چاہیے، جب جا کر یہ سجدہ جو ہے نا وہ احسن طریقے سے ادا ہوگا۔ نمبر 6، چہرہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس طرح کہ یہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ نمبر 7، پیٹ کو رانوں سے جدا رکھنا چاہیے اور دونوں بازو بھی پہلوؤں سے الگ رکھے جائیں۔ نمبر 8، سجدے میں کوہنیوں کو زمین سے اٹھا کر رکھیں۔ نمبر 9، پاؤں کی انگلیاں سجدے کی حالت میں قبلہ رخ رکھی جائیں اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ نمبر 10، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی اطمینان کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ نمبر 11، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھیے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسے میں اتنی مقدار بیٹھنا کہ ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکے، یا یوں کہیے کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے اور سانس آدمی کا رک جائے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، یہ فرض اور ضروری ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا تو سنت ہے، تو اس سنت پہ عمل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھ لے، یعنی جلسے کی۔ وہ دعا حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی۔ یہ کم و پیش کافی سارے الفاظ ہیں۔ اگر اتنا نہ آتے ہوں تو کم از کم آدمی اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لے تو یہ بھی کافی ہوگا۔ نمبر 12، سجدے سے تکبیر کہتے ہوئے جب اٹھیں تو زمین سے پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر گھٹنوں کو اٹھائیں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ صرف ہاتھوں کے سہارے اٹھ جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ صرف ہاتھوں کے سہارے نہیں اٹھنا چاہیے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم کوتاہیوں میں عرض کریں گے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو پھر جیسے ایک آدمی جسیم ہے، ہاتھوں کے سہارے اٹھے بغیر ممکن نہیں ہے اٹھنا، یا یہ کہ وہ بیمار ہے اور عذر ہے تو پھر وہ ہاتھوں کے سہارے بھی اٹھ سکتا ہے۔ یہ میں نے
موٹے موٹے چند ایک اہم مسائل عرض کیے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.